کہیں نبی کو الٹ نہ دے. چوکڑی بھر رہا تھا وہ گھوڑا, اس لیے صحابہ اس کو تھامے ہوئے تھے, اس کو پکڑے ہوئے تھے. اور اس حدیث کے اندر ایک لفظ کا, ایک جملے کا اضافہ ہے. نبی یہ بھی فرما رہے تھے, ثابت بن الدحداء جن کی کنیت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ تھی, ان کے جنازے سے نبی واپس آ رہے ہیں اور یہ جملہ فرما رہے ہیں, ذرا سن لیجئے کتنی بشارت ہے. فرما رہے تھے کم من عذق معلق او مدلل فی الجنۃ لابن الدحداء. اے لوگو, یہ صحابی جن کی وفات ہوئی ہے, ثابت بن الدحداء جن کے جنازے سے ہم لوٹ رہے ہیں, جنت میں ان کے لیے کتنے کھجور کے خوشے لٹک رہے ہیں. سبحان اللہ, کھجور کے خوشے. صحابی کو بشارت دی جا رہی ہے مرنے کے بعد کہ جنت میں کھجور کے خوشے لٹک رہے ہیں. سوال یہ, انہوں نے کیا کیا تھا, کام کیا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ بشارت نبی نے سنائی. امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر اور بہت سارے محدثین نے اس کا سبب بھی بتایا ہے کہ یہ کارنامہ کیا تھا ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. امام نووی نے مسلم کی شرح میں بھی لکھا ہے, مدینے میں ایک یتیم لڑکا تھا, ایک یتیم غلام تھا. یہ لڑکا تھا, اس کا کھجوروں کا ایک باغ تھا, کھجوروں کا ایک باغ تھا. وہ اس باغ کے ارد گرد چہار دیواری بنانا چاہ رہا تھا, لیکن پڑوسی کا ایک پیڑ اس کی راہ میں حائل ہو رہا تھا, جس سے اس کی دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی. کیا ہو رہی تھی؟ دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی. اس نے پڑوسی سے کہا, اس یتیم لڑکے نے جن کا نام ابو لبابہ تھا, وہ سامنے والے صحابی کا, یہ پیڑ آپ مجھے دے دیجئے تاکہ میری دیوار سیدھی ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں دیتا. وہ یتیم بچہ نبی کی خدمت میں گیا اور اس نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفارش کر دیجئے ابو لبابہ سے کہ وہ پیڑ مجھے دے دے تاکہ میری دیوار سیدھی ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے درخواست کی, دے دیجئے, یتیم لڑکا ہے, کیا کمی ہو جائے گی, اتنا بڑا باغ آپ کا لہرا رہا, ایک پیڑ آپ دے دو گے تو کیا ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں دیتا. نبی نے کہا دے دیجئے, جنت میں اللہ آپ کو ایک کھجور کا پیڑ دے گا. کہنے لگے پھر بھی میں نہیں دیتا. حضرت ثابت بن الدحداء ابو الدحداء جن کی کنیت تھی یہ بات سن رہے تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول, اگر یہ پیڑ میں خرید کر اس بچے کو دے دوں تو کیا اللہ میرے لیے بھی جنت میں کھجور کا ایک درخت لگائے گا. نبی نے کہا بے شک لگائے گا. سبحان اللہ, جنت کا سودا ذرا دیکھیے کیسے کر رہے ہیں. اور یہ جنت کے خریدار لوگ ہیں, ٹاپ اٹھتے ہیں جب جنت کا نام سنتے ہیں. جاتے ہیں اس آدمی کے پاس اور عرض کرتے ہیں, میرے بھائی مدینے میں میرا پھلا کھجور کا جو باغ ہے معلوم ہے آپ کو, بڑا مشہور باغ ہے, وہ پورا باغ لے لیجئے, صرف یہ ایک پیڑ مجھے آپ دے دیجئے. اس آدمی نے کہا سودا منظور ہے. حضرت ثابت بن الدحداء اس ایک پیڑ کو خریدنے کے بعد نبی کی خدمت میں آتے ہیں, کہتے ہیں آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس ایک پیڑ کو خریدنے میں کامیاب ہو گیا ہوں. میں نے اپنا پورا باغ دے دیا اس ایک پیڑ کے لیے, آپ اس یتیم بچے کو میری طرف سے ہدیہ کر دیجئے. سبحان اللہ. اس کے بعد دوڑتے بھاگتے جاتے ہیں, کھجور کے باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجی یا ام الدحداء. ان کی بیوی کی کنیت تھی ام الدحداء. اے ام الدحداء نکلو اس باغ سے, اب اس پہ ہمارا کوئی حق نہیں رہا. حق نہیں رہا. بات کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے بیچ دیا. بیچ دیا؟ اچھا, کس چیز کے عوض میں آپ نے فروخت کر دیا پورا باغ؟ اسی پہ تو ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا. کہنے لگے بیگم میں نے اس باغ کو ایک جنت میں پیڑ کے
بدلے فروخت کر دیا ہے. اس خاتون اسلام کا, اس بہادر خاتون کا جواب سنیے, کہتی ہیں ربح البیع یا ابا الدہداء, ربح البیع یا ابا الدہداء, اے ابو الدہداء یہ تو تجارت ہماری کامیاب ہو گئی, ہم تو اللہ کے وہاں کامیاب ہو گئے. بڑی کامیاب تجارت ہے, اس سے اچھی تجارت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچئے, آج کی کوئی خاتون ہو, کوئی اپنا قیمتی سرمایہ جس پہ آپ کا گزر بسر ہو رہا ہو, سب سے قیمتی سرمایہ آپ اللہ کی راہ میں قربان کر دو, لٹا دو, اور آ کر کے اپنی بیگم کو خبردار کرو, بتاؤ کہ میں نے وہ پورا گودام, پوری دکان, پوری فیکٹری میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے. تو آج کی خاتون کا جواب کیا ہوگا؟ میں بتاؤں جواب کیا ہوگا؟ وہ بیوی کہے گی ہائے میرے بھولے شوہر, آپ کی عقل پہ پردہ تو نہیں پڑ گیا, ارے جس پہ میرا گزر بسر, میرے بچوں کا گزر بسر ہو رہا تھا, آپ نے اسی مال کو اٹھا کے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا. ہائے میرے شوہر, ذرا ایسا بند کیجئے بھائی, ڈسٹرب بہت ہوتا ہے. ہائے میرے شوہر, یہ آپ نے کیا غضب کر دیا, آپ نے اپنے گزر بسر کا واحد سہارا اللہ کی راہ میں دے مارا. ارے آپ نے اپنے معصوم بچوں کے چہروں کو بھی نہیں دیکھا, ان کے لیے قیمتی سامان کہاں سے آئیں گے, قیمتی کھلونے کہاں سے آئیں گے, مہنگے مہنگے کھلونے کیسے خریدے جائیں گے. ہائے میرے شوہر نامدار, آپ کی عقل کو کیا ہو گیا تھا, آپ نے ہمارا واحد سہارا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا, صدقہ کر دیا. بتائیے اپنی حسین و جمیل بیوی کو بھی آپ نے نہ دیکھا کہ اس کا 16 سنگار کا سامان کہاں سے آئے گا. ہوگا کہ نہیں جواب آج کی خاتون کا؟ میرے بھائی سوچئے اس جرات مند اور بہادر خاتون کا جواب, ربح البیع یا ابا الدہداء, ربح البیع یا ابا الدہداء, تجارت کامیاب ہو گئی, اس سے اچھی تجارت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ارے جنت میں کھجور کا ایک پیڑ مل جائے, آپ سوچ سکتے ہو کہ جنت میں ایک پیڑ ایسا ہے کہ 100 سال کی مسافت تک آدمی 100 سال تک چلتا رہے گا ایک شہسوار, مگر اس پیڑ کی مسافت ختم نہیں ہوگی. ارے جنت میں جو پیڑ ملے گا کیا ایسے دنیا کے پیڑ کے جیسا ہوگا؟ اور جنت میں پیڑ مل جائے تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن دوستو حقیقت یہی ہے کہ آج جنت کے ہم خریدار نہیں ہیں, جنت کا تذکرہ ہوتا ہے, ہم لطف لیتے ہیں, واہ واہ کرتے ہیں اور دامن جھاڑ کے چل دیتے ہیں. اسی لیے جنت کے اوپر ابھی میں نے اپنی نظم کے چند مصرے, ایک دوسری نظم بھی میری جنت ہی کے اوپر ہے, وہ میں اس کے تازہ بتازہ میں نے لکھا ہے اور میرے موضوع سے متعلق ہے کہ جنت کے خریدار ہم ہیں آج کے دور کے مسلمان یا نہیں, وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں, اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں, اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں, سب غفلت میں پڑے ہیں سبھی بیدار کہاں ہیں, غفلت میں پڑے ہیں سبھی بیدار کہاں ہیں. وہ دیکھو بلاتی ہے ہمیں حور بہشتی, بہشتی عورتیں, جنتی عورتیں, وہ دیکھو بلاتی ہے ہمیں حور بہشتی, ہم حور کے غلما کے خریدار کہاں ہیں, ہم حور کے غلما کے طلبگار کہاں ہیں. ہر شخص سے پوچھے گا خدا 5 سوالات. کتنی تیاری ہے ہماری اللہ کی جنت کے حصول کے لیے. 5 سوال, لن تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5, 5 چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہ کر لیا جائے تب تک کسی کا قدم ہل نہیں سکتا ہے, ڈگمگا نہیں سکتا ہے. اس جوانی کے بارے میں, عمر کے بارے میں, مال کے بارے میں, علم کے بارے میں, یہ 5 سوال جو ہونے والا ہے اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. ہر شخص سے پوچھے گا خدا 5 سوالات, ہر شخص سے پوچھے گا خدا 5 سوالات. ہم روز جزا کے لیے تیار کہاں ہیں, ہم روز جزا کے لیے تیار
اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں؟ آخرت میں اگر اللہ کی جنت نہ مل سکے، دنیا میں بڑی ترقیاں ہم نے کر لی، بڑی کامرانیاں ہم نے حاصل کر لی، لیکن آخرت میں اللہ کی جنت ہی نہ مل سکے تو اس سے بڑی محرومی، اس سے بڑی شقاوت اور بدبختی کچھ نہیں ہو سکتی ہے میرے دوستو۔ یہ دنیا کی ساری کامیابیاں، یہ ساری کامرانیاں، یہ کثرت مال و زر، یہ منصب، یہ جاہ، یہ جاگیر، یہ ریاست کچھ کام نہ آئے گی اگر اللہ کی جنت کو ہم حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ اور اگر آخرت میں اللہ کی جنت ہمیں مل گئی تو سمجھ لیجئے کہ بیڑا پار ہو گیا۔ ارے جنت کیا، صرف قدم رکھنے کی جگہ اگر جنت میں مل جائے، قدم رکھنے کی دنیا معافی سے بہتر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جسے جہنم سے پھیر دیا گیا، جس کو جہنم سے ہٹا دیا گیا، دور کر دیا گیا اور جنت میں اسے داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ جنت تو ایسی چیز ہے، اتنی نعمتیں اللہ نے بھر دی ہیں میرے بھائی کہ خود رب ذوالجلال ہمیں حکم دے رہا ہے، مسابقت کی دعوت دے رہا ہے، کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے ریس لگاؤ، ریس اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ کون ہمیں ترغیب دلا رہا ہے؟ خود اس جنت کا جو مالک ہے، جس نے اس کے اندر انواع و اقسام کی نعمتیں بھر دی ہیں، وہ خود ہمیں ریس لگانے کا حکم دے رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ بڑھو اس جنت کے حصول کے لیے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی کم سے کم چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہوگی۔ اعدت للمتقین، اس جنت کو متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ پتہ چلا جنت تیار ہے، بہت پہلے سے موجود ہے۔ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اپنے اپنے مکینوں کے انتظار میں۔ لیکن بعض گمراہ فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت و جہنم کا ابھی وجود نہیں ہے، قیامت والے دن اللہ انہیں پیدا کرے گا۔ یہ انتہائی فاسد عقیدہ ہے، گمراہ کن نظریہ ہے۔ ابھی یہی آیت آپ نے سنا اعدت للمتقین، جنت تو بن چکی ہے، تیار ہو چکی ہے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ قیامت والے دن اللہ انہیں پیدا کرے گا۔ معلوم ہے ان کا شبہ کیا ہے؟ یہ گمراہ فرقے، ان کا شبہ یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ جنت و جہنم کا بہت پہلے سے وجود ہے تو یہ لاکھوں کروڑوں سال سے جو دنیا بنی ہے، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا اتنے سالوں سے یہ جنت ویران ہے، جہنم ویران ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس میں جانے کا فیصلہ فرمائے گا، کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ کہیں نہ کہیں تو جانا ہے نا۔ مگر افسوس ہے ایسے گمراہ فرقوں پر، فاسد اور بدعقیدہ مسلمانوں پر جو کہتے ہیں کہ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی۔ یہ کون سا عقیدہ ہے بھائی؟ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی۔ کہیں نہ کہیں تو جانا ہی پڑے گا۔ اور یہ بتائیے محمد عربی تو سب سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں انا اول من اقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ تو نبی تو جنت میں جائیں گے اور جنت کا سب سے اعلیٰ مقام پائیں گے، اس کے بعد تم کیا کھڑے ہو کے دیکھو گے؟ کیا دیکھو گے بتاؤ مجھے؟ آج ہمیں تانے دیے جاتے ہیں، یہ فاسدوں اور
मेरे दोस्तों, किसका अकीदा फासिद है और किसका दुरुस्त है वो तो दुनिया समझती है। हमने तो कभी नहीं रोका अपनी पब्लिक को। अरे किसी भी जलसे में जाओ, किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाओ, हमें मालूम है कि हमारा एक मुसलमान, एक सहीहुल अकीदा मुसलमान इंशाअल्लाह अपनी राह से नहीं भटक सकता है। और जिनको हर कदम पर, हर डगर पर ये शुबहा है कि ये जाएंगे तो सुनेंगे और सुनेंगे तो बदलेंगे, इसलिए इनका कान बंद कर दो। समझ गए मकसद? कान बंद कर दो। मक्का में मोहम्मद अरबी ने जब अपनी दावत का आगाज किया तो यही कहा जाता था, नहीं सुनना, वो मक्के में एक साहिर आया है, जादूगर आया है, बहुत बड़ा जादूगर है, उसकी आवाज में जादू है, उसकी बातों में जादू है। उन्हें मालूम था कि सुनेंगे तो बदलेंगे। और हम भी वही कह रहे हैं, जो मोहम्मद की जबान हम भी बोल रहे हैं, जो मोहम्मद की तालीम उसी को हम नशर कर रहे हैं। और मोहम्मद की तालीम में इतनी कशिश है, इतनी जाज़बियत है कि जो भी इसको सुनेगा वो इंशाअल्लाह जरूर बदलेगा। अरे सुनने तो दो, क्यों भाई कान में रुई ठूस रहे हो? कोई उचक ले जाएगा, कोई बला आएगी क्या जो उचक के लेके चली जाएगी? आओ, सुनो, बैठो, देखो, बात समझ में आती है तो मानो, नहीं समझ में आती मासलामा, चले जाओ छुट्टी से। मेरे दोस्तों, मैं जन्नत की नेमतों का तज़किरा, मेरा ये मौजू नहीं है, वरना मैं बताता।